السلام علیکم دوستو، انفو موزیک میں آپ سب کا بہت خوش آمدید۔ دوستو 1951 میں پاکستان نے چائنا کو تسلیم کیا، جو چائنا کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک بنا۔ قریباً 70 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کبھی خراب نہیں ہوئے، بلکہ اتنے عرصے میں دونوں ممالک کے تعلقات مزید اچھے ہوئے ہیں۔ تعلقات اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی ہمالیہ سے اونچی اور عربین سی سے گہری ہو چکی ہے۔ یہ ایک محاورہ بن چکا ہے۔ کیا دونوں ممالک کی دوستی اتنی ہی مضبوط ہے؟ دو ریاستوں کے درمیان تعلقات انسانوں کے درمیان تعلقات سے مختلف ہوتے ہیں۔ ریاستوں کے درمیان دوستی کی بنیاد مختلف ہوتی ہیں، یعنی باہمی مفاد نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جب تک دونوں ملک کا مفاد ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تب تک دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بھی مضبوط رہتے ہیں۔ قدرتی طور پر پاکستان اور چائنا کے نیشنل انٹرسٹ پچھلے 70 سال سے ایک دوسرے سے الائن ہیں، یعنی موقف رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بنے رہے ہیں۔ چائنا کو پاکستان کی ضرورت کیوں ہے؟ اس پر آپ انفو موزیک کی پہلے ویڈیو دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کو چائنا کی ضرورت کیوں ہے۔ اس کی 4 وجوہات کون سی ہیں؟ دوستو، پہلی وجہ ہے پاکستان کا دفاع۔ دفاعی اعتبار سے کوئی بارڈر تب مضبوط اور محفوظ تصور کیا جاتا ہے جب وہ کسی جغرافیکل فیچر یعنی پہاڑ، دریا یا سمندر پر مشتمل ہو۔ ایسی صورت میں یہ پہاڑ، دریا یا سمندر حملہ آور کی نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور ملک کو نسبتاً محفوظ بناتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی اور عسکری پالیسی سازوں کو پاکستان کے دفاع میں چائنا کی اہمیت کا اندازہ شروع میں ہی ہو گیا تھا۔ اسی لیے نہ صرف پاکستان نے چائنا کو تسلیم کرنے میں جلدی کی اور 1963 میں چائنا کے ساتھ سرحدی معاہدہ سائن کر کے اپنے تعلقات مزید بہتر کر لیے۔ بھارت نے چائنا کے ساتھ اس سرحدی معاہدے پر احتجاج بھی کیا، کیونکہ بھارت گلگت اور کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتا تھا، اسی لیے ان سرحد کے مطابق ایسے کسی بھی معاہدے کو نہیں مانتا تھا۔ بھارت کا یہ بھی اعتراض تھا کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ بارڈر کے تعین میں شخص گم ویلی کا علاقہ ناجائز طور پر چائنا کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ شخص گم ویلی کا یہ علاقہ کسی دور میں میر حمزہ کے زیر اثر تھا، اسی لیے وہ گلگت بلتستان کا حصہ بنتا ہے۔ مگر پاکستان کے نقطۂ نظر سے چائنا کے ساتھ یہ معاہدہ بہت اہم اور ماسٹر اسٹروک تھا، کیونکہ اس معاہدے سے پاکستان نے کھنجراب اور شمال کے کچھ علاقے حاصل بھی کیے تھے۔ ان علاقوں کو چائنا اپنے صوبے سنکیانگ کا حصہ سمجھتا تھا۔ چائنا کے ساتھ موجود سرحدی تنازعات حل ہونے سے پاکستان کا شمالی بارڈر محفوظ ہو گیا تھا اور چائنا کے ساتھ تعلقات مزید گہرے اور سٹرونگ ہو گئے تھے، جس کا آگے چل کر پاکستان کو بہت فائدہ ہوا۔ دوستو، دوسری وجہ ہے پاکستانی سفارتی ضرورت۔ پچھلے 2 دہائیوں میں چائنا دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کے طور پر ابھرا ہے اور اس نے دنیا بھر میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ عالمی سطح پر ایک بہت بڑا پلیئر بننے کی وجہ سے چائنا کا عالمی معاملات میں وزن اور اہمیت دونوں ہی بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ چائنا کے ساتھ نہایت قریبی تعلقات ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بین الاقوامی فورمز پر اپنے مقام پر حمایت کے طور پر طاقتور حریف مل جاتا ہے۔ اسی لیے چائنا پاکستان کی ڈپلومیٹک یا سفارتی ضرورت ہے، چاہے یہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہو یا FATF کا فورم ہو یا IAEA یا SCO کا فورم ہو۔ چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر بھی چائنا نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف چائنا ہی پاکستان کی ہمیشہ حمایت کرتا آ رہا ہے، پاکستان نے بھی ہمیشہ چائنا کی انٹرنیشنل فورمز پہ حمایت کی ہے، اور پاکستان اور چند دوسرے ملکوں کی کوششوں سے ہی اقوام متحدہ میں تائیوان کو نکال کر چائنا کو ویٹو طاقت کے ساتھ سیٹ ملی۔ اور تیسری وجہ ہے چائنیز انویسٹمنٹ۔ چائنا کو دنیا کی فیکٹری بھی کہا جاتا ہے۔ چائنا میں تیار ہونے والی اشیاء پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ اکانومی ہونے کی وجہ سے چائنا کے پاس زر مبادلہ کی بہت بڑی رقم بھی آ گئی ہے، اور اسی دولت سے چائنا پوری دنیا میں انویسٹمنٹس کر رہا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی ترقی کے لیے انٹرنیشنل انویسٹمنٹس بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر یہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹس
انفراسٹرکچر کی تعمیر اور پروفیٹیبل پروجیکٹس پر لگائی جائے تو یہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھائے گی اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ چائنا کا $60 ارب کا پروجیکٹ سی پیک اسی لیے پاکستان کا لائف لائن ہے۔ اسی پروجیکٹ کے تحت اس کے پہلے فیز میں انفراسٹرکچر کا جال بچھایا جا رہا ہے اور دوسرے فیز میں اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے جہاں چائنیز اور پاکستانی انویسٹرز بڑی فیکٹریز بنائیں گے، اور یہاں پاکستان کی گورنمنٹ پر گہری ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں جس سے چائنیز انویسٹرز پاکستان میں اپنا سرمایہ سیف سمجھیں، جس سے کافی زیادہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس اکنامک زونز میں انویسٹ کریں۔ اور چائنیز انویسٹر چائنا سے باہر انویسٹمنٹ کے موقع ڈھونڈتے ہیں کیونکہ چائنا میں ترقی ہونے کے بعد لیبر مہنگی ہو گئی ہے اور اس کے بدلے میں چائنا میں مینوفیکچرنگ بھی مہنگی ہو گئی ہے اور ان کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان بہترین جگہ بن سکتی ہے۔ اور چوتھی وجہ ہے ٹیکنالوجی کا حصول۔ چائنا کیونکہ ٹیکنالوجی میں کافی ترقی کر رہا ہے، اس لیے پاکستان چائنا کی ترقی سے کافی فائدہ اٹھا رہا ہے اور مزید بھی اٹھا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں سب سے اہم دفاعی ٹیکنالوجی ہے جس کا مغربی ممالک سے حصول بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان کے ایٹمی پاور بننے کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک نے پاکستان پر کافی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اسی لیے چائنا پاکستان کے لیے ٹیکنالوجی کا بہترین ریپلیسمنٹ ہے۔ ماضی میں پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر اور خالد ٹینک جیسے اسٹیٹ آف آرٹ پروجیکٹس کیے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے کہ پاکستان کے پالیسی سازوں کو چاہیے کہ وہ چائنا کے ساتھ ساتھ دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ بھی یوں ہی مضبوط تعلقات رکھیں تاکہ پاکستان کے لیے دوسری آپشنز بھی پیدا کی جا سکیں اور ہمارا انحصار کسی ایک ملک پر بہت زیادہ نہ ہو کر رہ جائے۔ تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھنا دنائی نہیں ہے۔ دوستو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے کہ پاکستان کو چائنا پر کتنا انحصار کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دنیا کے کچھ ایسے ہی راز جاننا چاہتے ہیں تو انفو موزیک کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔